مرد کے لیے بال لمبے رکھنا اور چٹیاں بنانے کا حکم۔ میرا خاوند کہتا ہے کہ میں اس کے سر کے بالوں کی چٹیاں بناؤں۔ میں نے اس سے اس کے متعلق شرعی احکام معلوم کیا تو اس نے مردوں کے بالوں کی چٹیاں کے متعلق بعض علماء کرام کے اقوال بیان کیے، تو کیا یہ صحیح ہیں؟ میں یہ سوال اس لیے کر رہی ہوں کہ میں اسے نہیں مانتی، لیکن میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ آیا اس میں کوئی دوسری رائے بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ میرے لیے یہ معاملہ بہت عجیب ہے۔ بال لمبے کرنا ایسی سنت نہیں کہ اس پر مسلمان شخص کو اجر و ثواب حاصل ہو، کیونکہ یہ عادات میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال لمبے بھی رکھے اور انہیں مونڈا بھی، اور اسے لمبے کرنے میں کوئی اجر و ثواب نہیں رکھا اور نہ ہی اسے مونڈنے میں کوئی گناہ، لیکن صرف اتنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کا خیال رکھنے اور انہیں سنبھالنے کا حکم دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے بال ہوں تو وہ ان کی تکریم کرے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4163۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اسے حسن قرار دیا ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں کی کنگھی کیا کرتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 291۔ ترجیل بالوں کو کنگھی کر کے کھولنے کو کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں کی لو تک پہنچ رہے ہوتے تھے، اور بعض اوقات کانوں اور گردن کے درمیان اور بعض اوقات کندھوں کے ساتھ لگ رہے ہوتے تھے، اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بال لمبے رکھتے تو ان کی 4 چٹیاں بناتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کندھوں پر پڑ رہے ہوتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5563۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2338۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آپ کے کانوں اور گردن کے درمیان ہوا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5565 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2338۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں کے نصف تک تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال وفرا سے بڑے اور جمع سے چھوٹے تھے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1755، سنن ابو داؤد اور حدیث نمبر 4187۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ جب سر کے بال کانوں کے نچلے حصے تک پہنچ جائیں تو انہیں وفرا کہا جاتا ہے۔ جب سر کے بال کندھوں پر گرنے لگے تو انہیں جمع کہا جاتا ہے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ کے بالوں کی 4 مینڈیاں ہوا کرتی تھیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1781، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4191، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3631۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اسے حسن، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے مختصر شمائل 23 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حدیث جس پر دلالت کرتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کندھوں کے قریب ہوا کرتے تھے، یہ غالب حالات میں تھے، اور بعض اوقات اس سے بھی لمبے ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ اس کی چٹیاں بنائی جاتی تھیں، جیسا کہ ابو داؤد اور ترمذی نے حسن سند کے ساتھ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ کے بالوں کی 4 چٹیاں تھیں، اور یہ اس حالت پر محمول ہے جس میں سفر وغیرہ کی بنا پر بالوں کا دھیان نہیں رکھا جاتا۔ یہ معاملہ اس دور میں معروف اور مقبول تھا، اور لوگ اس سے متعارف تھے۔ اس لیے جب عرف مختلف ہو اور مسلمان شخص کسی ایسی جگہ ہو جہاں کے رہنے والے لوگ اس پر زیادتی نہ کریں، یا پھر ایسا کرنے والوں کو فاسق قسم کے لوگوں کے ساتھ مشابہت کرنے والا سمجھیں، تو پھر یہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سر کے بالوں کو لمبا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بعض اوقات کندھوں تک لمبے ہو جاتے تھے، تو یہ اپنی اصل پر ہی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ عادت اور عرف کے تابع ہے۔ اس لیے اگر کسی معاشرے میں یہ عادت ہو کہ وہاں لمبے بال صرف ایک مخصوص غلط قسم کا گروہ رکھتا ہو، تو پھر اہل مروت کے لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے،
اس لیے کہ لوگوں کی عادات اور عرف نچلے اور گرے پڑے افراد سے آتی ہے۔ اس لیے بال لمبے رکھنے کا مسئلہ ان مباح اشیاء میں شامل ہے جو لوگوں کی عادت اور عرف کے تابع ہے۔ لہذا جب لوگوں کی عادت اور عرف میں ہو کہ ہر شخص شریف اور غیر شریف افراد سب ایسا کرتے ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ایسا صرف گرے پڑے لوگ ہی کرتے ہیں تو پھر شرف و مقام اور مرتبہ رکھنے والے شریف افراد کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس پر یہ اعتراض نہیں ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سب سے افضل اور اعلیٰ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں ان کے بال لمبے تھے، کیونکہ اس مسئلے میں ہماری رائے یہ ہے کہ بال رکھنا سنت اور عبادت میں شامل نہیں بلکہ یہ عادت اور عرف کے تابع ہے۔ فتاوی نور علی درب۔ اس لیے آپ کے خاوند کا کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی 4 چٹیاں تھیں صحیح ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ ایسی سنت ہے جس پر اسے اجر و ثواب حاصل ہوگا، بلکہ اس میں لوگوں کی عادت اور عرف کا خیال کیا جائے گا۔ اکثر علاقوں اور ملکوں میں اب عادات اور عرف بدل چکی ہے جو کہ قدیم دور میں تھیں۔ عبدالبر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور کے لوگوں میں صرف فوجی ہی لمبے بال رکھتے ہیں، ان کے کانوں اور گردن تک بال ہیں۔ اہل اصلاح اور اہل علم و عمل ایسا نہیں کرتے، حتیٰ کہ یہ ان کی علامت بن کر رہ گئی ہے، اور کانوں تک بال رکھنا ہمارے یہاں بیوقوفوں کی علامت بن چکی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، جس کسی نے بھی کسی قوم سے مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے یا ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ جس نے بھی ان کے افعال میں ان کی مشابہت کی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس نے بھی شکل و شباہت میں مشابہت اختیار کی۔ اور بال رکھنا یا منڈوانا روز قیامت کچھ فائدہ نہیں دیں گے، بلکہ نیت اور اعمال کے مطابق اجر و ثواب اور سزا دی جائے گی۔ اس لیے بہت سے بغیر بالوں والے لوگ بہت اچھے ہیں، اور ہو سکتا ہے بالوں والا شخص بھی نیک و صالح ہو۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اس میں عادت اور عرف کی پیروی کرنی چاہیے، حتیٰ کہ مسلمان شخص ہنسی و مذاق کا شکار بن کر نہ رہ جائے اور لوگوں کی غیبت کا باعث نہ بنے۔ واللہ عالم۔ سر کے بالوں کو چاروں طرف یوں ہی چھوڑے اور لٹکائے رکھنا اور مانگ نکالنے کے لیے دونوں طرف کے بالوں کو اکٹھا نہ کرنا سدل کہلاتا ہے، اور فرق کا مطلب ہے سر کے بال آدھے کو ایک طرف اور آدھے بالوں کو دوسری طرف اکٹھا کرنا، کہ شروع میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول سدل ہی کا تھا، لیکن بعد میں فرق یعنی مانگ نکالنا آخری عمل پایا۔ لہذا اس بنا پر بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ سدل یعنی بالوں کو یوں ہی چھوڑے رکھنا منسوخ ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سدل کو چھوڑ کر فرق کو اختیار کرنا حکم الہی کے سبب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدریہ وہی فرق یعنی مانگ نکالنے کا حکم دیا گیا تو یہ اس بات کی علامت قرار پایا کہ بالوں کے سلسلے میں عارضی طور پر اہل کتاب کے دستور کے مطابق عمل کرنے کی جو اجازت تھی وہ منسوخ ہوئی۔ اس سے خود بخود یہ واضح ہو گیا کہ فرق کا حکم آخری و حتمی ہے، اس لیے اس بارے میں اہل کتاب کی مخالفت یعنی سدل کو ترک کرنا بھی حتمی طور پر ہونا چاہیے۔ اس حدیث سے بعض حضرات نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی شریعت ہمارے لیے قابل اتباع ہے جب تک کہ ہمیں اس کے برخلاف عمل کرنے کا حکم نہ دیا جائے، لیکن یہ اتباع انہی چیزوں میں ہوگا جس میں کوئی تغیر نہیں ہوا، بلکہ یہ جوں کہ توں وہی احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی شریعت میں نازل کیے تھے۔ روایت کے ان الفاظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محض اختیار کرنے پر چھوڑ دیا گیا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کریں تو اہل کتاب کے مطابق عمل کریں، اور اگر پسند نہ کریں تو عمل نہ کریں۔ اگر یہ موافقت کرنے کا حکم اسی درجے کا ہوتا جس درجے کا کوئی شرعی حکم ہوتا تو اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، بلکہ ایک واجب اور لازم امر ہوتا۔ بعض احادیث میں یہ منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بے ترتیب اور بکھرے ہوئے ہوتے تو ان کو اکٹھا کر کے مانگ نکال لیتے، ورنہ ان کی حالت پر چھوڑے رکھتے۔ گویا عام حالت میں جب کہ بال بکھرے ہوئے نہ ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدل یا دونوں میں سے کسی کا بھی اہتمام و تکلف نہیں فرماتے تھے، بلکہ ان بالوں کو ان کی حالت پر رہنے دیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سدل اور فرق دونوں جائز ہیں، لیکن فرق افضل ہے۔